زمانہ حضرت ابو طالب کا ایمان چیک کر رہا ہے کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، ابو طالب کب مسلمان ہوئے تھے۔ ہمارے سامنے کتابیں رکھی جاتی ہیں کہ اس میں لکھا ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس کتاب میں لکھا ہے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس مولوی نے لکھا ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ میں تیرے مولویوں کا اچار ڈالوں، میں تیری کتابوں کو کیا کروں؟ میں ابو طالب کا ایمان تیری کتابوں سے کیوں دیکھوں؟ علی نے بتایا ہے کہ وہ صاحب ایمان تھا، حسن نے بتایا ہے کہ وہ صاحب ایمان تھا، حسین نے بتایا ہے کہ وہ صاحب ایمان تھا۔ جو کلمہ بچاتا رہو اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جو کلمے کا تحفظ کرتا رہو ہو اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تیری نظر میں ابو طالب کافر تھا اور ابو سفیان مسلمان تھا، ابو سفیان مسلمان ہو گیا اور ابو طالب کافر ہو گیا۔ پھر اگر یہی بات ہے تو پھر مجھے صرف اپنے مولوی اکٹھے کر کے اتنا بتا دے، ابو سفیان نے کلمہ پڑھ کے اسلام کو فائدہ کیا دیا ہے اور ابو طالب نے نہ پڑھ کے اسلام کا نقصان کیا کیا۔ میں تجھے نسل سفیان کے نقصان گنواؤں اور نسل عمران کے احسان سنوں۔ جو کلمہ پالے اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیا؟ یہ اللہ اور ابو طالب کے درمیان ایک ایگریمنٹ پہلے ہی طے پا گیا تھا۔ اس نے اسے کہہ دیا تھا کہ میرا نبی تیرے گھر میں آئے گا، تیرا علی میرے گھر میں آئے گا۔ جو قریب بیٹھو گے زحمت کرتے رہنا، میرا نبی تیرے گھر میں آئے گا، تیرا علی میرے گھر میں آئے گا۔ میں تیرے نبی کا نام تو محمد رکھ دینا، میں تیرے بیٹے کا نام علی رکھ دوں گا، لیکن اگر میں احسان کا بدلہ احسان کی صورت میں دیتا رہا، کل دنیا کہے گی اللہ ہو کے بندے سے مقابلہ کرتا رہا۔ ایک احسان میں تجھ سے بڑھ کے کر دوں گا۔ میرے مالک وہ احسان کیا ہے؟ فرمایا میرا نبی تیرے گھر میں آیا، تیرا علی میرے گھر میں آئے گا، تو میرے نبی کا نام محمد رکھنا، میں تیرے بیٹے کا نام علی رکھوں گا۔ ایک احسان میں بڑھ کے کر دیتا ہوں۔ مالک وہ احسان کون سا ہے؟ فرمایا تو میرے نبی کا نکاح فرش پہ پڑھا، میں تیرے علی کا نکاح عرش پہ پڑھا۔ پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس کس کا باپ کس کس دور میں کیا کیا کاروبار کرتا رہا تھا، کس کے باپ کا مذہب کیا تھا، کس کا باپ زمانہ جاہلیت میں بتوں کے منہ سے مکھیاں اڑانے کا کاروبار کرتا تھا، کون بت پرست ہوتا تھا، کون آتش پرست ہوتا تھا۔ مجھے آل محمد کی عزت کی قسم تجھے مولویوں نے یہ بتا دیا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا اور مردوں میں سب سے پہلے فلاں اسلام لے کے آئے تھے، مردوں میں سب سے پہلے انہوں نے خدمات دی تھی۔ اپنے مولویوں کے سر پہ قرآن رکھ کے صرف ان سے اتنا پوچھ، اسلام کی پہلی دعوت کہاں پہ ہوئی تھی؟ اسلام کا پہلا جلسہ کہاں پہ ہوا تھا؟ مذہب اسلام کی پہلی مجلس کہاں پہ ہوئی تھی جہاں 40 کافر اکٹھے کیے گئے تھے، لنگر کا انتظام کیا گیا تھا، تقریر کرنے والا محمد تھا، موضوع لا الہ الا اللہ تھا۔ وہ مجلس جس صحن میں ہوئی وہ گھر ابو طالب کا تھا، جس نے دریا بچھائیں وہ حضرت عمران تھے، جس نے دعوت کا اہتمام کیا وہ علی کا باپ تھا، جو لنگر تقسیم کرتا تھا وہ علی کے بھائی تھے۔ مجھے ذکر حسین کی عزت کی قسم ہے، جاؤ جا کے مولویوں کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ ابو طالب کا گھر کس شہر میں تھا، کہتے وہ مکے میں تھا۔ اسی مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ اللہ کا اپنا گھر کہاں پہ تھا، وہ کہتا وہ بھی مکے میں تھا۔ تو جب اللہ کا اپنا گھر مکہ میں تھا تو پھر بات اسلام کی ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوئی؟ آج تیرے ذہن میں تو آ گیا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، کیا تو خدا کے علم غیب کا بھی منکر ہو گیا کہ اللہ نہیں جانتا تھا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھنا؟ اگر اللہ جانتا تھا پھر اسے ضرورت کیا تھی کافر کے گھر میں اسلام کی میٹنگ کرتا، کفر کے صحن میں اسلام کا اجلاس کرتا، کافر کے صحن میں لا الہ کی بات کرتا؟ اس کا مطلب اسلام مقروض ہے ابو طالب کے گھر کی روٹیوں کا۔ ابو طالب کے گھر میں اسلام کی پہلی دعوت کیوں ہوئی؟ مولویوں کے چہرے زرد ہو گئے، مولویوں کی زبانیں گونگی ہو گئی اور ایک ہی دلیل دی کہ اللہ کے گھر میں اسلام کا جلسہ اس لیے نہیں ہوا کہ اللہ کے گھر میں اس دور میں بت رہتے تھے، اللہ کے گھر میں اس دور میں بت رہتے تھے، اللہ کے گھر میں اس دور میں بت رہتے تھے۔ اسلام آباد بولے نہ بولے عقیدہ ضرور بولے گا۔ اس کا مطلب تیرے مولوی اندر سے مان گئے ہیں کہ رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں تھے۔ مل کے بولو بن جا اٹھا کے حیدری، بسم اللہ بولو۔ رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں۔ آؤ تاریخ میں تعاقب کرتے ہیں کہ حضرت عمران کا مذہب کیا تھا۔ آئیں دیکھتے ہیں، جس کے بھائی کا نام عبداللہ ہو اس کا مذہب کیا تھا۔ اور یہاں بھی یہ بات بھی میں طے کر دوں، یہ بھی دشمن آل محمد کی سازش ہے کہ اس شخصیت کو کنیت کے ساتھ مشہور کیا گیا۔
کتابوں میں، تقریروں میں، تحریروں میں ابو طالب ابو طالب ابو طالب، یہ نام تو نہیں، یہ تو کنیت ہے، طالب کے باپ۔ عرب میں رواج تھا یا بیٹے کے نام سے یاد کیا جاتا تھا یا باپ کے نام سے یاد کیا تھا، سیدھا عرب والے نام نہیں لیتے تھے، یا بیٹے کے نام سے یا باپ کے نام سے، اور وہ بڑا شریف ہوتا تھا جو باپ کے نام سے مشہور ہے۔ سیدزادے کے استقبال کے لیے درود سارے حضرات مل کے بلند آواز بسم اللہ سے، بسم اللہ، بسم اللہ سرکار اجازت، شریف النفس ذاکر، اپنے لہجے کے منفرد ذاکر جناب سید علی رضا صاحب تشریف لے۔ پڑھ سکتا ہوں جی میں تھوڑی دیر؟ حضرت عمران نام ہے سرکار کا، سخی کا نام عمران۔ لغت اٹھا کے دیکھو، ڈکشنری اٹھا کے دیکھو کہ عمران کسے کہتے ہیں۔ لغت میں لکھا ہے اجڑی ہوئی جگہوں کو آباد کرنے والے کو عمران کہتے ہیں۔ بسم اللہ سے۔ اب نام عمران تھا تو نام کنیت سے مشہور کیوں کیا گیا؟ مولوی سادہ نہیں، چلاک ہے، مولوی سنگل پہ ڈبل چلتا ہے، اس نے اس لیے ابو طالب مشہور کیا۔ اگر عمران لکھے گا تو بچے پوچھیں گے یہ قرآن میں آل عمران کون ہے؟ ہائے ہائے، نام قرآن میں سورت پوری آل عمران، سورت کا نام سورہ عمران نہیں، آل عمران، عمران کی آل، عمران کی اولاد۔ اس سورت میں اللہ نے ٹائٹل دیا ہے عمران کی اولاد کا۔ اب کوئی جھگڑا نہیں، کوئی بحث نہیں، آؤ مل کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حکومتوں کے سہارے پہ علی کو بھونکنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ جسے کل پروٹوکول دیا جاتا تھا اسی کو رات آپ کے شہر کی جیل میں بند کر دیا گیا۔ یہ حکومت والوں کی اوقات ہوتی ہے۔ کل تک حکمران تھے، جب ذلیل ہو جائیں تو پھر سلاخوں کے پیچھے۔ علی کل بھی بادشاہ تھا، علی آج بھی بادشاہ ہے۔ حکومتوں والوں کا کوئی مذہب کیا، حکومتوں والوں کا کوئی عقیدہ کیا؟ نام ہے عمران اور اللہ نے سورت بھیجی آل عمران۔ میرے مالک تو نے آل عمران کیوں بھیجی؟ تو نے نبیوں کے نام پہ سورتیں بھیجی، سورہ یوسف ہے، سورہ یونس ہے۔ تو نے نبیوں کی ماؤں کے نام پہ سورتیں بھیجی، سورہ مریم ہے۔ یہاں آل عمران کیوں کہا گیا؟ اس کا مطلب ہے اللہ کسی عمران کی اولاد یاد کروانا چاہتا ہے۔ کوئی جھگڑا نہیں، کوئی بحث نہیں، مولوی اکٹھے کریں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہمیں اتنا بتائیں یہ کون عمران ہے جس کی آل کا ذکر ہے۔ آدم سے لے کے خاتم تک میں تاریخ کی ذمہ داری اپنے ماتمی کاندھوں پہ لیتا ہوں، بالکل خطیبانہ دیانتداری کے ساتھ۔ مذہب عالم اسلام میں 3 عمران گزرے ہیں بابا احمد شاہ جی۔ پہلے عمران حضرت موسیٰ کے باپ، دوسرے عمران حضرت مریم کے والد، تیسرے عمران حضرت علی کے والد۔ اب قرآن میں سورہ آل عمران ہے۔ ان تینوں میں سے جو عمران بھی مولوی منتخب کرے گا ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اگر موسیٰ کا باپ ہے میں پھر بھی قبول کروں گا، تو عیسیٰ کا نانا کہے میں پھر بھی مان جاؤں گا، تو علی کا باپ کہے میں پھر بھی تیرے ہاتھ چوموں گا۔ لیکن تینوں میں جو بھی عمران ہو اس کی اولاد ہونی ضروری ہے، اس کی آل ہونی ضروری ہے، کیونکہ خدا نے قرآن میں سورہ عمران نہیں بھیجی، سورہ آل عمران بھیجی ہے۔ اگر تو موسیٰ کا باپ کہے تھا تو مولوی تیری شکل بگڑ جائے گی، کیونکہ موسیٰ کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں تھا۔ اگر تو موسیٰ کا باپ نہیں تو پھر تو عیسیٰ کا نانا کہے گا، تو عیسیٰ کی تو شادی نہیں ہوئی تھی۔ پھر تیسرا ایک ہی عمران بچتا ہے، قرآن میں آل عمران ہے، پردے میں لال عمران ہے۔ بسم اللہ سے، کس عمران کا مذہب تلاش کر رہے ہو؟ مورخ سے پوچھتے ہو؟